بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی قریب نشانیوں میں سے بالخصوص مہدی موعود کا ظہور، مسیح دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا نزول اپنے دوررس اثرات و نتائج اور امتحان آزمائش کے اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی ان کی جملہ ضروری تفصیلات کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا۔ امام مہدی کی مناسبت سے ذیل میں اس موضوع پر نمبر وار چند متفرقات ذکر کیے جا رہے ہیں جن کے ماخذ اس موضوع پر مصنف کی کتاب میں موجود ہیں۔ نمبر 1، اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آخر زمانے میں امام مہدی کا ظہور برحق ہے اور اس قدر روایات سے ثابت ہے جن پر تواتر معنوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اہل سنت الجماعت امام مہدی کو نہ تو مامور من اللہ مانتے ہیں اور نہ ہی ان کا درجہ انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر مانتے ہیں، اور وہ انہیں جب امام کہتے ہیں تو اس سے کسی خاص گروہ کا اصطلاحی امام مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسے پیشوا اور رہنما کے معنی میں لیتے ہیں، اور انہیں رضی اللہ عنہ کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیت کی وجہ سے صحیح قرار دیتے ہیں۔ نمبر 3، امام مہدی سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ کسی کار میں روپوش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق وہ اپنے وقت مقررہ پر پیدا ہوں گے۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے، نجیب الطرفین سید ہوں گے اور ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شباہت میں اور اخلاق و شمائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لہٰذا ان کی نبوت پر ایمان لانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 4، امام مہدی سے متعلق روایات کم از کم 73 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔ یہ تعداد ایسی ہے کہ اس پر تواتر کی تعریف صادق آ سکتی ہے۔ نمبر 5، امام مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی اور وہ وہیں پلے بڑھیں گے۔ نمبر 6، امام مہدی کے ظاہر ہونے پر ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نیز ظہور مہدی اور خود امام مہدی ہمارے عقائد میں سے کسی عقیدے میں تبدیلی کا تقاضا نہیں کریں گے، البتہ وہ احیاء سنت اور اماطت بدعت کی جانب خوب متوجہ ہوں گے۔ نمبر 7، ظہور امام مہدی کے موقع پر امام مہدی کی بیعت و معاونت کرنا قرآن و سنت کی پیروی کے مخالف نہیں ہوگا بلکہ اس کے عین مطابق ہوگا۔ نمبر 8، جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا اس سال حج امیر کے بغیر نہیں ہوگا۔ غنی میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا جس کا انجام قتل و غارت غریب پر ہوگا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور زمرہ عقبہ کے پاس خون ریزی ہوگی۔ اسی دوران پوری دنیا سے 7 بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے اور امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور فتنوں کا خاتمہ ہو۔ جب یہ علماء امام مہدی کو تلاشنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اوصاف و علامات سے یہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا تو ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے۔ امام مہدی پہلے تو تردد کا اظہار کریں گے اور اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ان علماء کا اصرار بڑھ جائے گا تو امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لیں گے۔ پھر اسی دن عشاء کی نماز کے بعد عمومی بیعت ہوگی اور امام مہدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ نمبر 9، حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ سے ان کی خونریز جنگیں ہوں گی، حتیٰ کہ جنگ خلیج سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا جسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضی اللہ عنہ کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ حکومت و سلطنت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے۔ نمبر 10، آپ کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7 سال دشمن سے جنگوں اور ملکی انتظامات میں گزریں گے۔ 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں
اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میت میں گزرے گا۔ 11 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں جس تسلسل کے ساتھ امام مہدی کا تذکرہ ملتا ہے، اسے دیکھ کر اہل سنت الجماعت نے یہ مسلک حق قائم کیا، جس کے کچھ مندرجات 10 نکات کی شکل میں اوپر گزرے۔ لیکن افراط و تفریط کے 2 انتہائی سرے بھی امت میں ہر وقت موجود رہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے 652 ہجری میں امام مہدی کی پیدائش کا دعویٰ کر کے انہیں ایک غار میں چھپایا۔ ان کی غیبوبت صغریٰ اور بعد میں غیبوبت کبریٰ کا اعلان کیا۔ ان میں خدائی صفات، امامت و نبوت اور تدبیر کائنات جیسی چیزیں ماننے لگے۔ خود کچھ کر دکھانے اور عمل کرنے کی بجائے ان کے ظہور کے انتظار میں بیٹھ گئے، اور کچھ لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ امام مہدی نام کی کوئی شخصیت نہیں آئے گی۔ احادیث و آثار میں جو ان کا تذکرہ ملتا ہے تو وہ روایات حد درجہ ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں۔ ان پر کسی عقیدے اور نظریے کی بنیاد رکھ کر کسی شخصیت کے انتظار میں بیٹھ رہنا عقل مندی نہیں ہے۔ اس دوسری قسم کے لوگوں نے یہ رائے پہلی قسم کے لوگوں کو دیکھ کر قائم کی، جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ خود عمل کرنے سے کتراتے ہیں اور مخصوص رسومات پوری کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتے ہیں اور امام مہدی کا ہی انتظار کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہر خرابی کی جڑ یہ انتظار ہی ہے۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں نے تو یہ رائے قائم کر لی کہ امام مہدی ایک تصوراتی شخصیت ہیں، حقائق کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا انہوں نے انتظار کا حل یہ نکالا کہ امام مہدی کے وجود اور ظہور ہی کا انکار کر دیا۔